السلام علیکم ناظرین، جب آپ عام آدمی سے قومی اسمبلی کے ممبر بنیں تو آپ کے پاس بہت سے اختیارات ایسے ہوں گے جو عام آدمی کے پاس نہیں ہوں گے، اور پھر قومی اسمبلی کے ممبر سے آپ ملک کے وزیر اعظم بن جائیں تو آپ کے اختیارات لامحدود، الغرض پورے ملک، ملکی عوام اور ملکی ادارے سب پر آپ کا کنٹرول ہوگا۔ بات کرتے ہیں شریف برادران کی کہ جب یہی کنٹرول شریف برادران کو ملا تو اپنی نفسانی خواہشوں کی تکمیل کے لیے بلا جھجک من چاہی عورتوں پر ان دونوں بھائیوں نے کیسے اور کس کس پر اس اختیار کا استعمال کیا۔ تو وقت ضائع کیے بغیر چلتے ہیں اصل کہانی کی طرف۔ نواز شریف کو رنگیلا وزیر اعظم کہا گیا تھا۔ نواز شریف اور ان کے بھتیجے حمزہ میں ایک بات مشترک ہے، یہ لوگوں کی ہستی بستی ازدواجی زندگیاں تباہ کر دیتے ہیں۔ اتنے بڑے شکاری ہیں کہ ان کے دام میں بڑی بڑی چلاک لومڑیاں بھی آ جاتی ہیں۔ جنگ نیوز گروپ جو آج کل شریف خاندان کا درباری بنا ہوا ہے، عدلیہ اور فوج سمیت دیگر اداروں کے خلاف مہم چلا رہا ہے اور نواز شریف کو فرشتہ ثابت کرنے کے لیے طرح طرح کی دلیلیں شائع کر رہا ہے۔ 12 اکتوبر کو جب فوج نے ٹیک اوور کیا اور پرائم منسٹر ہاؤس کی تلاشی لی گئی تو برآمد ہونے والی دیگر اشیاء کے ساتھ عیاشی کے سامان کی طویل فہرست بھی شامل تھی، جس میں راتوں کو رنگین بنانے کے لیے خصوصی بستر، فحش فلمیں، مخصوص لمحات کو طویل تر کرنے والی مشہور و معروف گولیاں ویاگرا کی بڑی تعداد شامل تھی۔ میاں صاحب نے پرائم منسٹر ہاؤس کو باقاعدہ ایک شاہی دربار کی شکل دے رکھی تھی، جہاں بادشاہ سلامت کی طبیعت خوش کرنے اور موسیقی سے لطف اندوز ہونے کے لیے گلوکاروں کی محفلیں سجا کرتی تھی۔ ایک صحافی کے حوالے سے رپورٹ درج تھی جو میاں صاحب کی مہربانیوں سے کرکٹ بورڈ کا چیئرمین بنا رہا۔ یہاں ذکر ہو رہا ہے صوفی نجم سیٹھی کا، جس نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ معروف گلوکارہ طاہرہ سید کو نواز شریف کے قریبی ساتھی سینیٹر سیف الرحمان کی کمپنی ریڈکو کی جانب سے ہر ماہ 5 لاکھ روپے ملتے تھے۔ طاہرہ سید ایک طویل عرصہ تک نواز شریف کے دل کی راجدھانی پر حکمرانی کرتی رہی، خاص طور پر نواز شریف کے پہلے دور حکومت میں۔ طاہرہ سید کو پرائم منسٹر ہاؤس میں خاتون اول کا درجہ حاصل تھا۔ دونوں کے پیار کے قصے ایک عرصہ زبان زدعام رہے۔ طاہرہ سید معروف قانون دان اور کمپیر نعیم بخاری کے نکاح میں ہونے کے باوجود جناب نواز شریف کی منظور نظر رہیں۔ بہت کوشش کے باوجود بھی جب نعیم بخاری طاہرہ سید کو راہ راست پر نہ لا سکے تو بات طلاق کی صورت اختیار کر گئی، اور یوں میاں نواز شریف کی عیش پرست طبیعت نے ایک ہنستا بستا گھرانہ برباد کر دیا۔ گو کہ اس کے بدلے طاہرہ سید کو بہت مالی فوائد حاصل ہوئے، جیسا کہ میاں صاحب نے مری میں پنجاب ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کی چیئر لفٹ طاہرہ سید کو دے دی، جس سے انہیں روزانہ ہزاروں روپے آمدن ہوتی تھی۔ لیکن جب 1993 میں بے نظیر کی حکومت اقتدار میں آئی تو انہوں نے طاہرہ سید کو اس سہولت سے محروم کر دیا۔ طاہرہ اور نواز شریف کے عشق نے نعیم بخاری کا گھر تو جلا کر راکھ کر دیا، لیکن جب اس عشق کی تپش خود میاں صاحب کے گھر میں محسوس کی جانے لگی تو ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ کلثوم نواز نے اس مرحلے پر نہایت صبر و تحمل اور دانش مندی کا ثبوت دیتے ہوئے معاملے کو سنبھالا اور اپنے شوہر کو طاہرہ سید کے سحر سے آزاد کروانے میں بتدریج کامیاب ہو گئیں۔ کلثوم نواز خالصتاً مشرقی ماحول میں پلنے بڑھنے والی گھریلو خاتون ہیں۔ ایسی خواتین کو اپنے خاوندوں پر اندھا اعتبار ہوتا ہے اور خاوند کی چھوٹی موٹی لغزشوں کو برداشت کر جاتی ہیں، لہٰذا انہوں نے طاہرہ سید کے معاملے کو دل پر نہ لیا۔ لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ میاں صاحب نے دل کے بتکدے میں کئی صنم آباد کر رکھے ہیں۔ طاہرہ سید کے بعد بڑے میاں صاحب کا معاشقہ شروع ہوتا ہے دلشاد بیگم سے۔ 1997 میں الیکشن کی تیاریاں جاری تھیں۔ بھارتی اخبار سماچار کے انکشاف نے پاکستانی سیاسی میدان میں تہلکہ مچا دیا۔ اخبار نے 12 جنوری 1997 کو معروف بھارتی اداکار فیروز خان اور نجے خان کی بہن دلشاد بیگم کا انٹرویو شائع کیا، جس میں دلشاد بیگم نے نواز شریف کی شرافت کا پردہ چاک کرتے ہوئے کہا کہ وہ تو بس نام کے شریف ہیں، حقیقت کیا ہے یہ میں جانتی ہوں، کیونکہ وہ ایک عرصہ تک میری زلفوں کے اسیر رہے ہیں۔ جیسے ہی دلشاد بیگم نے انکشاف کیا تو دنیا بھر کے جرائد و اخبارات کے نمائندے مزید تفصیلات حاصل کرنے کے لیے بے قرار ہو گئے۔ برطانیہ سے شائع ہونے والے ایک میگزین لباس انٹرنیشنل نے ان سے اس معاملے پر تفصیلی گفتگو کی، جس میں دلشاد نے بتایا کہ انہوں نے شوہر کے انتقال کے بعد سے آزادانہ زندگی بسر کرنا شروع کر دی تھی۔ قیامت خیز حسن اور دل موہ لینے والی اداؤں کے باعث بہت جلد ایک خاص حلقہ ان کی زلفوں کا اسیر ہو گیا۔ پاکستان کی سہگل فیملی سے ان کے قریبی تعلقات تھے۔ اسی خاندان کی ایک بیگم صاحبہ نے انہیں پاکستان آنے کی دعوت دی۔ بوربن میں ایک تقریب کے دوران ان کی ملاقات نواز شریف سے ہو گئی تو ہمارے میاں صاحب پہلی ملاقات میں ہی دل دے بیٹھے۔ اس ملاقات کے بعد مجھے پاکستان میں سرکاری مہمان کی حیثیت مل گئی، جس پر پاکستان کے کچھ لوگوں نے احتجاج بھی کیا کہ ایک دشمن ملک کی حسینہ کو اتنی اہمیت کیوں دی جا رہی ہے، حتیٰ کہ یہ بات قومی اسمبلی میں بھی اٹھائی گئی۔ لیکن نواز شریف دل کے ہاتھوں مجبور تھے، انہوں نے کسی الزام اور احتجاج کی پرواہ نہ کی۔ دلشاد بیگم نے یہ بھی کہا کہ نواز شریف اور میری محبت اس حد تک بڑی تھی کہ 1991 میں انہوں نے میری خواہش پر مقبوضہ کشمیر
کشمیر میں فوجی کارروائی بند کرا دی۔ حالانکہ اس فیصلے سے انہیں دائیں بازو کی بہت بڑی پارٹی جماعت اسلامی کی مخاصمت مول لینا پڑی، لیکن نواز شریف عشق کے معاملے میں کسی سمجھوتے پر تیار نہیں ہوئے۔ نواز شریف کے دل پھینک ہونے کے قصے صرف طاہرہ سید اور دلشاد بیگم تک محدود نہیں ہیں۔ پاکستان فلم انڈسٹری کی معروف ہیروئنوں کی ایک لمبی فہرست بھی اس میں شامل ہے۔ نواز شریف کی برطرفی پر ریما کا احتجاج اس بات کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ میاں صاحب کے تیسرے دور حکومت میں نیب کے حوالے سے جو تحقیقات منظر عام پر آئیں، ان کے مطابق میاں صاحب نے جو لاہور کو پیرس اور ملک کو جدید ترقی کی راہ پر ڈالنے کا عہد کیا تھا، اس میں مساج اور مالش کی تربیت کے لیے 4 حسین خواتین اور 5 مردوں کو فرانس بھجوانے کا انتظام کیا تھا۔ میاں صاحب نے باتھ روم کا نقشہ انٹروڈ موبل پرائیویٹ لمیٹڈ گلبرگ لاہور سے خصوصی ہدایات پر بنوایا، جس کے لیے قومی خزانے سے لاکھوں ڈالرز کا سامان درآمد کیا گیا۔ کاشمی چوک لاہور کی رہائشی لڑکی نے بھی احتساب بیورو کے اعلیٰ حکام کے سامنے نہایت سنسنی خیز انکشافات کیے۔ اس لڑکی نے بتایا کہ مجھے ہر ہفتے خصوصی طور پر بذریعہ جہاز اسلام آباد لایا جاتا، جہاں خصوصی خدمات سر انجام دینے کے بعد مجھے واپس روانہ کر دیا جاتا۔ میاں نواز شریف کے سیاہ کارناموں پر جن چند جرت مند صحافیوں نے قلم کشائی کی، ان میں ایک مستند نام جناب ہارون الرشید، جن کی روح تڑپ اٹھی اور قلم جسم سوال بن گیا۔ وہ پوچھتے ہیں کہ کیا ہمیشہ کے وعدہ معاف گواہ حسین حقانی اٹھیں گے اور بیان کرنا پسند کریں گے کہ وزارت اعلیٰ کے دنوں میں نواز شریف ہر روز گھنٹے بھر کے لیے کہاں غائب ہوتے تھے؟ کیا جامعہ پنجاب کا وہ ذمہ دار افسر گواہی دینے پر آمادہ ہے کہ اس نے صبح دم ماڈل ٹاؤن لاہور کے پارک میں کیا دیکھا تھا؟ آخرکار اس پر کون کون سے اسرار کھلے تھے؟ کیا لاہور کے 2 پولیس آفیسر زندہ ہیں یا مر گئے، جنہوں نے ایک رات وزیر اعلیٰ کو ایک پراسرار مقام پر دیکھا اور ان پر وہ بات منکشف ہو گئی جسے چھپانے کے جتن کیے گئے؟ جناب ہارون الرشید کے سوالات کو منظر عام پر آئے عرصہ بیت چکا، لیکن یہ تادم تحریر منتظر جواب ہیں۔ جانے یہ قوم منافق قائدین سے کب نجات حاصل کرنے میں کامیاب ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، کمنٹ سیکشن میں مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے نئے آنے والے ویورز چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔